वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाती है और फिर इसी दौरान एक बुरे आदमी के हाथ एक एआई रोबोटिक लड़की लग जाती है और फिर वो आदमी उस लड़की को अपना ग़ुलाम बनाकर अपने सारे बुरे काम उससे करवाता है और फिर इसी दौरान उस लड़की को एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है और फिर वो रोबोटिक लड़की उस लड़के के साथ भाग जाती है। फिल्म के शुरू में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में एक दूसरे से आगे बढ़ने में लगी हुई है और पूरी दुनिया में रोबोट्स आम हो जाते हैं और फिर इसी टेक्नोलॉजी की दौड़ में पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाती है और देखते ही देखते पूरी दुनिया जलकर राख हो जाती है और हर चीज़ बर्बाद हो जाती है और जो बचे कुचे इंसान होते हैं वो बड़ी मुश्किलों से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और कुछ लोग अभी भी बचे कुचे रोबोट्स को ढूंढने में लगे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लुटेरों का एक झुंड जिनके लीडर का नाम वॉरलॉर्ड होता है और ये लोग एक फैसिलिटी पर हमला करते हैं जहाँ पर कुछ लोग रह रहे होते हैं और ये लोग इन सब लोगों को मारकर सब कुछ तबाह कर देते हैं। और फिर यहाँ इन लोगों को ऐश नाम की एक रोबोट लड़की मिलती है जिसे वॉरलॉर्ड एक्टिव करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी है और फिर ऐश वॉरलॉर्ड की ग़ुलाम बन जाती है और फिर अब वॉरलॉर्ड जो भी चाहे ऐश से करवा सकता है। और फिर इसके बाद हमें एक छोटी सी बस्ती दिखाई जाती है जहाँ पर प्रिंस नाम का एक लड़का और उसकी मोम क्वीन दिखाई जाती है और क्वीन को एक जानलेवा रेड फीवर नाम की बीमारी होती है तो वो अपने बेटे प्रिंस को एक जगह के बारे में बताती है जिसका नाम पैराडाइज बीच होता है। वो प्रिंस को कहती है कि मेरी बीमारी की मेडिसिन तुम्हें वहीं पैराडाइज बीच पर मिलेगी तो तुम जाओ और उस जगह को ढूंढो। और क्वीन प्रिंस को उस जगह की एक फ़ोटो भी देती है और फिर प्रिंस अपने दोस्तों के साथ उस पैराडाइज बीच को ढूंढने निकलता है और फिर रात के वक्त ये लोग एक बार में पहुंचते हैं जहां पर सारे चोर लुटेरे पार्टी कर रहे होते हैं और वॉरलॉर्ड भी ऐश और अपने बाकी साथियों के साथ यहाँ पर मौजूद होता है। तो यहाँ पर प्रिंस और उसके साथियों की वॉरलॉर्ड के आदमी के साथ लड़ाई हो जाती है तो प्रिंस का दोस्त रिको उस आदमी को शूट करके मार देता है। तो यहाँ पर बार का इंचार्ज पहुँच जाता है जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं पर इंचार्ज इन लोगों को कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इस आदमी की कोई परवाह नहीं, इसने तुम पर हमला किया और तुमने अपनी जान बचाने की खातिर इसे मार दिया, कोई बात नहीं। फिर वो इनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो तो प्रिंस कहता है कि हम पैराडाइज बीच ढूंढ रहे हैं। तो इंचार्ज कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पैराडाइज बीच दिखाता हूँ। और फिर वो प्रिंस को अकेले एक कमरे में ले आता है और उसे कहता है कि तुम इंतज़ार करो, मैं अभी तुम्हें पैराडाइज बीच दिखाता हूँ। और फिर इंचार्ज के जाने के बाद ऐश यहाँ पर आती है। वो प्रिंस को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ पैराडाइज बीच देखने में। और फिर यहाँ पर ऐश प्रिंस को अपनी खूबसूरती से रिझाने की कोशिश करती है तो ऐश की आंखें देखकर प्रिंस समझ जाता है कि ये कोई रियल लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट है। पर ऐश उसे कहती है कि मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ और फिर प्रिंस भी खुद को रोक नहीं पाता और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और फिर एंड में ऐश गन निकाल कर बाहर खड़े प्रिंस के दोनों दोस्तों को शूट करके मार देती है और प्रिंस को बांधकर उसे वॉरलॉर्ड के पास ले आती है। और फिर ये लोग प्रिंस को गाड़ी में बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। तो रास्ते में अचानक ऐश को ऐसा लगता है कि शायद उसने प्रिंस के साथ गलत किया है और कहीं ना कहीं ऐश प्रिंस को पसंद करने लगी थी। तो ऐश ड्राइवर पर हमला करके प्रिंस को यहाँ से भगा ले जाती है और ये लोग भी इनके पीछे होते हैं और काफ़ी देर भागने के बाद आखिरकार ये लोग इन लुटेरों से बचने में कामयाब हो जाते हैं। तो प्रिंस ऐश को कहता है कि तुम एक रोबोट हो तो तुमने मुझे क्यों बचाया। तो ऐश कहती है कि मैं नहीं जानती, शायद मुझे फंक्शन ही इस तरह किया गया हो। और क्योंकि ऐश बुरी तरह से घायल होती है जिसकी वजह से उसका सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहा होता है और वो कमज़ोर पड़ने लगती है।
اور پھر کافی دیر چلنے کے بعد رات کے وقت یہ لوگ ایک پرانے چرچ میں رکتے ہیں جہاں پر ایش بری طرح سے شٹ ڈاؤن ہو کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کا سسٹم بالکل کام کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن پرنس ایش کو یوں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ دوسرے دن ایش کو اپنے ساتھ لے جانے کا انتظام کرتا ہے اور پھر وہ اپنی پوری طاقت لگا کر ایش کو اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے اور وہ ہمت نہیں ہارتا اور بنا رکے چلتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف وار لورڈ بھی ان دونوں کو ہر طرف ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور یہاں آخرکار پرنس ایش کو لے کر اس پیراڈائز بیچ تک پہنچتا ہے اور یہاں پہنچ کر پرنس بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن اچانک پیچھے سے کچھ لوگ آ کر پرنس کو پکڑ لیتے ہیں اور یہ لوگ ڈرگ مافیا کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر یہ لوگ پرنس کو بے ہوش کر کے ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور جب پرنس کو ہوش آتا ہے تو اس کا سامنا ڈرگ لورڈ نام کی ایک لیڈی سے ہوتا ہے۔ تو پرنس اس سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں اور ایش کہاں پر ہے؟ تو ڈرگ لورڈ کہتی ہے کہ نہیں، سوال میں پوچھوں گی اور جواب تم دو گے۔ اور پھر پرنس اسے سب کچھ بتاتا ہے کہ وہ پیراڈائز بیچ کو ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ اس کی موم کے لیے میڈیسن چاہیے تھی۔ تو ڈرگ لورڈ اسے کہتی ہے کہ تم بالکل صحیح جگہ پر آئے ہو، اور پھر وہ پرنس کو ایک روم میں لے آتی ہے جہاں پر بہت ساری دوائیاں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ڈرگ لورڈ پرنس کو کہتی ہے کہ تمہیں بھی میڈیسن کی ضرورت ہے، پر پرنس انجیکشن لینے سے منع کر دیتا ہے۔ تو ڈرگ لورڈ کہتی ہے کہ اگر تمہیں اپنی موم کے لیے میڈیسن چاہیے تو تمہیں یہ انجیکشن لینا ہوگا، اور پھر انجیکشن لیتے ہی پرنس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور یہاں دوسری طرف لی نام کی ایک ٹیکنیشین ایش کو ریپیئر کر کے آن کرتی ہے۔ تو ایش اسے کہتی ہے کہ میں کہاں پر ہوں؟ تو لی کہتی ہے کہ تم بالکل سیف ہو۔ تو ایش کہتی ہے کہ تم نے میری جان بچائی ہے، اور پھر یہاں پر لی اپنی دکھ درد، اپنی تکلیفیں ایش کے ساتھ شیئر کرتی ہے کیونکہ لی یہاں پر بالکل اکیلی ہوتی ہے اور اسے بھی یہاں پر زبردستی رکھا گیا ہوتا ہے، اور لی بھی اس کمرے میں ایک زنجیر کے ساتھ بندی ہوتی ہے تاکہ وہ یہاں سے بھاگ نہ پائے۔ مطلب یہ لوگ لی کو بھی زبردستی یہاں پر لے کر آئے ہیں اور اسے یہاں پر زبردستی باندھا ہوا ہے۔ تو اتنے میں یہاں پر کچھ لوگ آ کر ایش کے ہاتھ پیر باندھ کر ایش کو ڈرگ لورڈ کے پاس لے آتے ہیں، اور ڈرگ لورڈ ایش کو ایک کمرے میں لے جا کر اسے کہتی ہے کہ تمہیں ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، تم میری پیاری سی بچی ہو۔ اور پھر جب پرنس کو ہوش آتا ہے تو ڈرگ لورڈ اسے کہتی ہے کہ ہم ایک گیم کھیلتے ہیں، اگر تم اپنی موم کے لیے علاج چاہتے ہو تو تمہیں میرے آدمی سے لڑنا ہوگا، اور یہ گیم تم میں سے کسی ایک کی موت پر ختم ہوگا۔ تو پرنس مان جاتا ہے اور پھر لڑائی شروع ہوتی ہے، لیکن وہ آدمی پرنس پر بھاری پڑتا ہے۔ تو اتنے میں ایش کو بھی یہاں پر لایا جاتا ہے، اور پرنس کو یوں کمزور پڑتا دیکھ کر ایش کو کافی تکلیف ہوتی ہے، لیکن پرنس ہار نہیں مانتا اور وہ اس آدمی کو مار کر میڈیسن حاصل کر لیتا ہے، اور پھر وہ ایش کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے۔ تو ڈرگ لورڈ کہتی ہے کہ نہیں، ہماری بات صرف میڈیسن کی ہوئی تھی، اس روبوٹ کی نہیں، تو تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ تو ایش بھی پرنس کو کہتی ہے کہ تم میری فکر مت کرو، تم جاؤ اور اپنی موم کو بچاؤ۔ تو پرنس نہ چاہتے ہوئے بھی ایش کو یہاں پر چھوڑ کر یہاں سے جانے لگتا ہے، اور پھر رات کے وقت لی جیسے تیسے کر کے اپنی زنجیریں توڑ کر ایش کے پاس آتی ہے اور اس کی بھی زنجیریں کاٹ کر اسے آزاد کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زنجیریں کافی مضبوط ہونے کی وجہ سے کٹ نہیں پاتی۔ تو ایش لی کو کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، پر لی ایش کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی، اور پھر یہاں پر دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہیں، اور کب دن ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور پھر ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر ڈرگ لورڈ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتی ہے۔ تو اتنے میں وار لورڈ اور اس کے ساتھی بھی یہاں پر آ کر ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اسی دوران پرنس بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ایش کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں وار لورڈ اور اس کے ساتھی ڈرگ لورڈ اور اس کے سارے لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ پرنس ایش کو کھول کر یہاں سے لے جاتا، وار لورڈ یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ایش کو پھر سے اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، اور ان دونوں کو باندھ کر ایش کو کہتا ہے کہ ان دونوں کو مار دو۔ تو یہ دونوں ایش کو یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم ہماری ایش ہو تو تم ہمیں نہیں مار سکتی۔ تو اتنے میں ایش کو بھی سب کچھ یاد آ جاتا ہے، اور پھر وہ وار لورڈ کے ساتھیوں پر حملہ کر کے ان لوگوں کو یہاں سے بھگا کر لے جاتی ہے۔
اور یہ لوگ بھی ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو ایش پرنس کو کہتی ہے کہ بس اب بہت ہوا، ہمیں یہ سب کچھ ختم کرنا ہوگا، اور پھر ایش بائک سے اتر کر وار لورڈ سے لڑتی ہے اور اسے مار دیتی ہے، اور باقی لوگوں کے آنے سے پہلے یہ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ پرنس کی بستی میں آتے ہیں، اور ایش پرنس کو گلے لگا کر اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھے زندگی دی ہے پر مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ تو پرنس اسے کہتا ہے کہ تم یہیں پر رک جاؤ، پر ایش جانتی ہے کہ اگر وہ یہاں پر رکی تو اسے ڈھونڈتے ہوئے اور بھی لٹیرے یہاں پر آ جائیں گے اور اس بستی کو بھی برباد کر دیں گے۔ تو وہ پرنس کو آخری بار الوداع کہہ کر لی کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور پھر پرنس اپنی موم کو میڈیسن دیتا ہے جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایش لی کا ساتھ پا کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔